بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں انتہائی خوبصورت علاقے مدین کے علاقے شاہگرام میں۔ آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب اور بہت تیز بارشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ آپ کو پس منظر میں نظر بھی آ رہے ہوں گے، اور ہم اس پر مختلف پروگرام بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں مقامی جو پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ، جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ، اور عوام بھی اس پروگرام میں موجود ہوں گی، اور وہ بھی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے نہ صرف ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، بلکہ جو مسائل ہیں مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی ہم چاہیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران موجود ہیں ان سے ہم لے سکیں۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو اس وقت ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اس کے بعد پھر عوام کی جانب بھی جائیں گے اور ان سے بھی مسائل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے، ہمارے لیے انتہائی محترم انتظامیہ کی نمائندگی کریں گے پروگرام میں، اسسٹنٹ کمشنر جناب سکندر خان صاحب۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں پروگرام میں وہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے صاحب ہیں ان کی نمائندگی بھی کریں گے، خود بھی جو علاقے کی سیاست ہے بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے ہمارے لیے بڑے محترم ملک بختیار خان صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جو جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کریں گے مفتی آصف سدئی سے۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ جو عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی کریں گے، سابقہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، علاقے کی انتہائی محترم شخصیت جناب جعفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، عوام بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں، ہمارے لیے انتہائی محترم بریکوٹ پریس کلب کے صدر محترم سہیل بادشاہ صاحب بھی موجود ہے، کرنل ریٹائر ملک الدین صاحب بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو عمائدین ہیں علاقے کے وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، وہ خود اپنا تعارف کروائیں گے۔ میں تمام حاضرین کا بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ پروگرام میں شریک ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آصف سدئی صاحب سے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیلاب کے دوران جو حکومتی اقدامات تھے وہ کس حد تک ان کے لیے اطمینان کا باعث بنے، اور عوامی مسائل کو حل کرنے میں حکومتی کردار جو ہے وہ کس حوالے سے ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ سب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جو مسلسل بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے مدین میں ہم دیکھتے ہیں ہر سال یا کچھ وقت بعد تباہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے، لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی ایسے اقدامات، ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے ہر سال ہمیں ان تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور حالیہ جو بارشوں کے نتیجے میں، سیلاب کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے، حکومتی اقدامات کس حد تک قابل اطمینان ہیں؟ شکریہ جی۔ یہ ہر سال تو سیلاب آتا ہے لیکن ان نقصانات نہیں کرتا، البتہ 2010 کے بعد یہ 2020 جو سیلاب آئی، یہ انتہائی زیادہ نقصان ہوا اس میں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت ٹھوس اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے اب یہ جو گھر بنے ہوئے، یہ بڑے دریا پہ یا چھوٹے دریاؤں پر جو گھر بنے ہوئے، ظاہر بات یہ غریب عوام ہے جنہوں نے گھر بنائے، اب وہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو یہاں سے شفٹ کرنے کے لیے، یہ دریا کو منہ کھولنے کے لیے ان کو متبادل جگہ عطا فرمائیں اور ان کو دے دے تاکہ یہ وہاں گھر بنائیں۔ اگر آپ آ کے یہاں اعلان کریں گے کہ آپ تجاویزات ہٹائیں یا جو دریا کے کنارے گھر ہیں یہ ہٹا لیں، تو یہ بیچارے کہاں سے جائیں گے؟ پورا 50 سال محنتوں میں اور وہ گھر بنا لیتے اور وہ بیچارے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، غریب عوام ہیں۔ تو ان کو حکومت کو چاہیے، جو وقت کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کہ ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور ان کا ڈیٹا جمع کر کے ان کو متبادل جگہ دے دیں، اور یہ جو دریا کا جو آس پاس علاقے اس کو خالی کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یہ نقصانات سے جو تجاوزات بنے ہوئے ہیں، تجاوزات کو ہٹانے کے لیے حکومتی اقدامات اپنی جگہ، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ متبادل بھی ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ وہاں چلے جائے۔ اب ظاہر بات یہاں لوگوں نے لیے ہوں گے، پیسے دیے ہوں گے، وہ محنت کیا ہوگا، پیسے دے کر گھر خریدا ہوگا، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اب آ کے بلڈوزر آپ لیے اور گھر کو گرا لیں تو وہ کہاں جائیں گے پھر؟ تو ان کو متبادل جگہ جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک تو وہ نہیں جا سکتے۔ شاہ صاحب کی جانب جائیں گے۔ شاہ صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ خود بھی سیلاب کے دوران ہم نے آپ کو دیکھا بڑے ایکٹیو انداز میں رول پلے کر رہے تھے، واقعتاً ایسا ہے کہ جو تجاوزات کے نتیجے میں تباہی ہوئی ہے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے متبادل دینا چاہیے، کیونکہ تجاوزات تو بھی غیر قانونی چیز ہے نا۔ مطلب اگر آپ غلط کام کریں گے اس کے نقصان بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ تو اسٹیٹ سے پھر یہ کہنا کہ یار جو لوگوں نے کوئی اگر غلط کام کیا ہے، کوئی غلط اقدام اٹھایا ہے تو اسٹیٹ اس کو ریلیف دے، تو یہ میرے خیال میں یہ مطالبہ درست ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ حنیف خان، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر
جو سیلاب اور سیلاب سے پہلے بھی یہاں کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ عوامی رائے یہاں پہ لیتے ہیں اور ہماری آواز کو پہنچاتے ہیں. میں آپ کا اس کے علاوہ بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی جو یہاں پہ سیلاب آئی تھی آپ کے ادارے نے اور دونوں اداروں نے بہت اہم کردار ادا کیا. آپ کے ساتھی جو یہاں پہ تشریف فرما یہاں پہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں انہوں نے بہت اچھا کردار اور اچھا رول پلے کیا. ساتھ ساتھ میں جو سیلاب سے جو جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے ہماری اور ہم تعزیت بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ نقصان ہوا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. اس کی میرے خیال میں ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ پراپرٹی جانی مالی بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. جہاں تک تجاوزات کی بات ہے تو میں یہ ہماری بدقسمتی سمجھیں ہمارے قوم کی ہمارے ملک کی کہ ہم قوانین تو بناتے ہیں اسمبلیوں میں بھی بناتے ہیں اور وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں پھر مسئلہ بن جاتا ہے اور اس بعض چیزیں بہت حساس نوعیت کی بھی ہوتی ہے. اس کے لیے جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اس کے لیے متبادل کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے متبادل اقدامات بھی اٹھائیں. اور پھر یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے پولیٹیکل ول. جی شاید ہماری ملک کی سطح پر یہ ہمارے پولیٹیکل ول نہیں رہی کہ ہم ان مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیں جو فارمنگ سسٹم ہے ہماری جو لینڈ زونیشن ہے ہماری جو انوائرمنٹ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پریویس اسمبلی سیشن میں جو ہماری انوائرمنٹ پہ جو قانون بنی تھی جی اور میں اگر ذکر نہ کروں تو یہ بخیلی ہوگی کہ انیسہ زیب طاہر خیری صاحبہ شی واز دی انچارج منسٹر. انہوں نے بہت محنت کر کے اور اس میں ایک ریکارڈ اس قانون میں قائم ہوئی ہے. آپ کے لوگ بھی اسمبلی میں فلور پہ موجود تھے وہاں پہ اسمبلی میں لابی میں اس میں میرے 39 اس میں ترامیم تھے اور یہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی پارلیمنٹ کی ایک کا ریکارڈ ہے کہ ایک بندے نے 39 ترامیم پیش کی اور وہ 39 کے 39 اپروو بھی ہوئے. یہ میں مثال دیتا ہوں لیکن اس کو امپلیمنٹ کس طرح کریں. ابھی یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو بہت غربت ہے ہم بہت غریب لوگ ہیں. یہاں پہ چھوٹے زمین دار ہے 2 کنال 10 کنال 8 کنال زیادہ سے زیادہ اس کی زمین ہے ملازمت ہے ہی نہیں. سردیوں کے موسم میں لوگ جاتے ہیں پلین میں مزدوری کرتے ہیں یہاں کے اپنے لیے گھر بناتے ہیں ابھی پہاڑوں کے اوپر یا ندی نالیوں کے بیچ میں. اس میں ہماری خوبی بھی ایک ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھے بھی اور اس کی احسن طریقے سے اس کو روکیں. احسن طریقے سے روکنا بھی چاہیے اس کو روکیں اور متبادل کا بھی ہم انتظام کریں کیونکہ لینڈ زونیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قانون بھی موجود ہیں. بالکل امپلیمنٹیشن کی بات ہو. امپلیمنٹیشن کی بات ہے کہ آپ نے فصل کہاں اگانی ہے آپ نے گھر کہاں بنانی ہے آپ نے فارس کہاں لگانی ہے. یہاں پہ ہیزارڈلی تمام چیزیں ہوتی ہے اور میرے خیال میں جو ٹیمرز ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی گائیڈ لائن دے دے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. ابھی یہ اتنا احساس نوعیت کا مسئلہ ہے کہ اگر ایسی صاحب ایک گھر کو بھی ہاتھ لگائے تو پورا ایک سیاسی ایشو بھی بن جاتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہماری خوش قسمتی کہ صاحب موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کس طرح کے اقدامات کرنا چاہیں گے اور کیا ڈیٹیل ان کے پاس. جی سکندر خان صاحب تھینک یو سو مچ سر. آپ تشریف فرمائیں. سر یہ فرمائیے گا کہ تجاوزات کا جو حساس معاملہ ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا بڑا حساس معاملہ ہے کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تجاوزات کے خاتمے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی انکروچمنٹ ہوتی ہے بلکہ کہیں بھی آپ پورے پاکستان میں مقامی انتظامیہ کی یا ملی بھگت یا انتظامیہ کی غفلت یہ 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو آپ یہاں پر غفلت کو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ غفلت کی گئی یا کوئی باقی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو تجاوزات بار بار بنائی جاتی ہیں قائم کی جاتی ہیں اور پھر اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مطلب یہاں پہ تجاوزات ہوتے ہیں اور اس کے امپلیمنٹیشن بات آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن میں تو ہمارے بینگ ایڈمنسٹریٹر ہمارے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ مطلب یہ ریون پروٹیکشن ایکٹ جو آیا ہوا ہے یہ آیا ہوا ہے 2002 میں. یہ آیا ہوا ہے 2002 میں. اس سے پہلے اس طرح تھا کہ مطلب اتنا زیادہ اس پہ کسی نے ورکنگ نہیں کیا. ہاں البتہ ابھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس پہ ایک سروے کی ہوئی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. ابھی ریسنٹلی تقریباً 1-2 مہینے پہلے ہم نے کالام سے لے کے یہ لنڈاکے تک سوات کی جو آخری حدود ہے یا ادھر سے جب آپ شروع ہو جاتے ہیں تو لنڈاکے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے اور کالام جو ہے ہمارا آخری پوائنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ 99 پوائنٹ جو تھے یہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے تھے ریور پروٹیکشن ایکٹ کے اندر. اور اس میں اس طرح تھا کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی جائیداد ہے. اس میں ہم لوگوں نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ انتقالات ہیں ہمارے ساتھ رجسٹرے ہوتے ہیں. مگر یہ کہ فلڈ جب آتا ہے تو مطلب اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اپنے وہ پن پوائنٹس ہوتے ہیں مارکس ہوتے ہیں اور وہ ہائی لیول واٹر مارک کو لیتے ہیں کہ
पानी जून जुलाई में कहाँ तक जा सकता है, दुरुस्त। और जब फ्लड आ जाते हैं तो सिचुएशन तो फिर टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसमें हमने यह कलाम से लेके ये लंडाके तक 99 पॉइंट्स हमने वो किए हुए थे। तो फर्स्ट पे जो हमारा शुरू हुआ था तो उसमें यह था कि हमने कलाम में तकरीबन राउंड अबाउट कोई 32 हमारे साथ होटल्स थे, इसमें प्लॉट्स थे, वो सारे के सारे हमने गिरा दिए। बात आ ये जाती है, सैलाब से पहले की बात है। ये सैलाब से तकरीबन दो महीने के पहले की बात ठीक, है। मतलब आप लोगों की जानिब से ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका था इस हवाले ऑपरेशन से। शुरू हो चुका है। दरमियान में ये हुआ कि कोविड आ गया, कोविड-19 की बातें आ गए। अच्छा, इस तो दौरान कोई हर्डल्स कोई पीटीआई के किसी एमपी या एमएनए ने, definitely, क्योंकि गवर्नमेंट में या किसी और कि भाई ये ना करें, हमारे लोग हैं, हमारा वोट बैंक है, इस तरह का कोई चैलेंजेस का सामना हुआ? बिल्कुल डेफिनेटली आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी हम पे आता है, और ये है कि लोग कोर्ट्स का सहारा भी लेते हैं, कोर्ट्स उनको स्टे दे देते हैं। तो मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन में जो ऑर्डर्स आते हैं तो वो एक साइड से नहीं होते। ठीक है, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो लोगों में से ही आए हुए होते हैं, उनके लोग वोट लेके आए हुए होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी भी मजबूरियाँ होती है और हमारी अपनी मजबूरियाँ होती है। जहाँ पर तक ये गफलत की बात आ जाती है कि गफलत, तो मेरे ख्याल में किसी ने मतलब इंटेंशनली कोई भी नहीं करता। मतलब ये 2002 के बाद जो हमने ये सर्वे किए हुए थे और इसकी बुनियाद पे हमने नहीं, आपके यहाँ कोई ऐसा कोई इंतज़ाम है कि अगर आपको ये इतला आती है या आपके नोटिस में ये बात आती है कि फ़लाँ जगह पर तजावज़ात जो है वो कायम की जा रही है या ऐसी जगह पर कोई तामीरात हो रही है जिसकी वजह से कल को नुकसान पहुँच सकता है, तो आप फौरी एक्शन करते हैं उस पर? ऐसा कोई निज़ाम है आप लोगों के पास? हाँ डेफिनेटली, इसमें हमारे साथ निज़ाम है। ये है कि ये चीज़ जो है, ये टीम बहरीन जो होता है वो हमें वो मार्क कर देता है कि इस जगह, तो वो हम किस तरह कर लेते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुरासला दे देते हैं। जो हमारे पुलिस स्टेशन होते हैं वो इसमें चले जाते हैं, और इसमें ये कोई इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि यार ये पॉलिटिकल बंदा है या गैर पॉलिटिकल बंदा है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एक है ख्याल जमान साहब जो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं, दूसरा हमारा है शौकत साहब जो कि पीटीआई की सिटिंग एमएनए है। तो उनको भी हमने मुरासले उनके ख़िलाफ़ किए हुए और एफआईआर भी उनके ख़िलाफ़ किए हुए जो हमारे साथ ताने में, मगर ये जो हमारे 99 पॉइंट्स थे उसमें भी उनको इंक्लूड किया गया था। और सेकंड फेज़ में ये था कि इनके ख़िलाफ़ हम एक्शन करने जा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन इस पर काम चल रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से। बहुत शुक्रिया आपका जी। मलक बख्बलन खान साहब मौजूद है, पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। मलक साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम इंतज़ाम की भी गुफ्तगू सुनी, अपोजिशन की भी गुफ्तगू सुनी। तजावज़ात का मामला है, ठीक है, दुरुस्त है, एक गलत काम था, नहीं होना चाहिए था, हो चुका। अब लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को मुतबादल देने के लिए भी इक़दाम होने चाहिए। एक तो इस पर बात कीजिएगा, दूसरा ये कि मौजूदा तबाही के नतीजे में लोगों को जो नुकसान पहुँचा है, गवर्नमेंट उस हवाले से कितनी संजीदा है उनको रिलीफ देने में? शुक्रिया हनीफ साहब, आपका, आपके चैनल का, खाना अकबर, सब आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ तक सैलाबों का ताल्लुक़ है, इसमें ये जो हमारे शाह साहब ने या मुफ्ती साहब ने जो बात की, एनक्रोचमेंट जी हनीफ साहब, ये सैलाब की सूरत में जब सैलाब आता है तो सैलाब ये नहीं देखता कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट हुई है, यहाँ पर नहीं हुई। दुरुस्त। एक तो होता है बारिशों का पानी, वो हनीफ साहब बतदरीज ऊपर आता है, आराम से, बल्कि ज़्यादा भी नहीं आता। तबाही जो फैलती है वो आसमानी बिजली गिरने से फैलती है। उस सूरत में इंक्रोचमेंट या नॉन इंक्रोचमेंट ये कोई इशू फिर रहता नहीं। वो तो एक ख़ास सिचुएशन होती है ना, लेकिन नॉर्मल हालात में, नॉर्मल सैलाब में तो इंक्रोचमेंट ही इफेक्ट होता है ना। अब एक बार हम ये करते हैं, मेन रोड पे, बाज़ारों पे, दरिया के पास जो इंक्रोचमेंट हुई वो तो गलत है, दुरुस्त। वो तो गलत है। अब वहाँ हम कानून नाफिज कर सकते हैं किसी हद तक। यहाँ इन नालों में हम कैसे उस कानून को अप्लाई करें? गरीब लोग हैं, बेचारे लोग हैं, घर बनाए हुए 2 कमरा 1 कमरा। ये जो हम बात करते हैं, ये मिसाली एक आइडिया है कि इंक्रोचमेंट ना हो, और ये मुमकिन है या कर रहे हैं लोग, यूरोप में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं। अलग है जी, बिल्कुल अलग है। यहाँ यहाँ वो मुमकिन है ही नहीं, मेरी नज़र में ये मुमकिन नहीं है। अब ये नाला है, न बाजार है, न कुछ, नाला है, खेत है, घर है। आपकी बात मान लेते, तजावज़ात का खात्मा नामुमकिन है बकौल आपके, क्योंकि यहाँ ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। जी हाँ, जब तक ये मुतबादिल और वो हुकूमत के बस की बात है नहीं, तो सिर्फ ये शाहग्राम दरा नहीं है। तो फिर क्या किया जाए ताकि नुकसान कम हो? मुतबादिल अगर आप तजावज़ात का खात्मा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे क्या इक़दाम किए जाए जिसकी वजह से लोगों की जान ही बचाए जाएँ? बिल्कुल, हाँ, इसमें निशानदेही की जाए। कुछ जगह हसास है, आपको पता चल जाता है कि भाई सैलाब इस जगह को हिट कर सकता है, वहाँ पे आप दीवार बनाएं, हुकूमत दीवार बनाए, ये एक हल है।
باقی تو یہ قدرتی ایک امتحان ہوتا ہے جی. اس میں چلیں عوام سے بات کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے پہلے یہاں پر موجود ہیں ہمارے بریکوٹ پریس کلب کے محترم صدر سہیل بادشاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، پھر کرنل صاحب سے بات کریں گے، دیگر عمائدین سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سہیل بادشاہ صاحب آپ شکریہ سر، آپ یہاں موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے اور تباہی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. جس طرح مشران نے کہا کہ تجاوزات جو ہے اس میں بنیادی فیکٹر ہے، تو آپ بھی اسی کو بنیادی فیکٹر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ملک صاحب نے تحقیق کہہ دیا کہ یہ چیز ہونی ہے، یہاں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ مختلف ہے، تو یہ چیز ہونی ہے. حنیف الرحمان صاحب 2010 کے سیلاب کو ہم بھولے نہیں تھے کہ اس سیلاب نے دوبارہ وہ یادیں تازہ کیے. لاشیں دریائے سوات میں اب بھی موجود ہے، روزانہ ایک لاش جو ہے دریائے سوات سے ریکور ہو رہی ہے. تو مجھے تو افسوس ہے کہ تحریک انصاف کے یہاں پہ جو نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات ہٹانا یا جو انکروچمنٹ ہوئی ہے یہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے. تو پھر تو لوگ مریں گے، نقصانات ہوں گے. جو کرش پلانٹ مافیا ہے، جو انکروچمنٹ کے آڑ میں جو مافیا ہے، اس کی پشپناہی کون کر رہا ہے؟ گزشتہ روز سی ایم نے اپنے ہدایات میں بھی یہ کہا کہ یہ انکروچمنٹ جو ہے یہ ہٹائے جائے. اگر میرے صوبائی ممبر اس میں سامنے آ جائے تو میں ان کے ساتھ بھی دیکھوں گا، مگر یہ جو تجاوزات ہے، جو انکروچمنٹ ہوئے دریائے سوات کے کنارے، اس کو فلفور ہٹایا جائے تاکہ لوگ نہ مرے، لوگوں کی جانیں بچ جائے. ہمیں لوگوں کی جانیں عزیز ہے اور دریائے سوات کے پانی نے تو آپ کی آنا ہے. نظر میں بھی یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں، آسمانی بجلی گرنا اپنی جگہ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تجاوزات جو ہے یہ بنیادی فیکٹر ہے، آپ یہ کہنا چاہیں گے؟ بالکل، دریائے سوات کا جو پانی ہے ان کا اپنا ایک روٹ ہے اور پانی کسی کا لحاظ نہیں کرتے. یہی روٹ پہ وہ پانی جو ہے نیچے چارسدہ اور سخاکوٹ تک جانے والا ہے. تو اس میں جو سامنے آئے گا تجاوزات ہو، کرش پلانٹ ہو، فیکٹریاں ہو، تو دریائے سوات کی اس پانی نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا. آپ کی بات سے لوگ کتنے متفق؟ کرنل صاحب کو آپ مائک دیں گے، کرنل صاحب سے بات کریں گے. کرنل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو مفتی صاحب نے، جعفر شاہ صاحب نے کہا یہی مسئلہ ہے، اور جو ملک صاحب نے کہا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز چونکہ مختلف ہے، پاسبل ہے نہیں، تو آپ بھی متفقین دونوں میں سے آپ اختلاف رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو حنیف الرحمان صاحب آپ کی اے وی ٹی چینل کا اور K2 چینل دونوں یہ پہلے چینل تھے جو اس اسپاٹ پہ آ کے انہوں نے پوری کوریج کر دی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. ہم آپ کی، آپ ہمارے لوگ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. میں نے انسیڈنٹ شروع ہونے سے لے کے اس وقت تک، کیونکہ میرا گھر یہ سامنے ہے، تو میں نے سب کچھ آبزرو کیا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور ابھی تک گورنمنٹ نے اور باقی اداروں نے کیا 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 ہے. جیسے بلند صاحب نے کہہ دیا ہے، جعفر شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی تجاوزات ہٹا دی جائے. یہاں پہ لوگوں کے مربع ہے ہی نہیں. میرا اگر گھر ادھر ہے تو میرا صرف یہی جگہ ہے، میں کسی اور جگہ نہیں جا سکتا. تو مجھے پتہ ہے کہ سیلاب کا وہ ہے، تو میں نے گھر بنایا ہوا ہے. اگر آئندہ بناؤں گا تو میں ادھر نہیں بناؤں گا. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے 2010 سے سیلاب سے اور یہاں سے کہ بھائی دور جاؤ پہاڑ پہ، ادھر گھر. ابھی آپ جب سامنے آپ نے کیمرے کی آنکھ سے دکھا دی ہے، یہ جو 6 منزلہ بلڈنگ اور اس کے بعد 6 فلیٹس اور سارے، یہاں پہ پانی چڑھنے کا سواد ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ جو آسمانی بجلی گرتی ہے یا وہ مطلب لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہاں پہ پانی کا ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی خوڑ ادھر بہ رہا ہے، جہاں آپ بیٹھے ہو یہاں پہ خوڑ بہ رہا تھا. از اٹ پاسبل؟ مطلب ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے. میرا سجیشن یہ ہے گورنمنٹ کو بھی اور جو ادارے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو رہنے والے لوگ ہیں ابھی ان کو سبق مل گیا ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ کے اوپر زمین اویلیبل ہے دریا کے کنارے، خوڑ کے کنارے سے دور، ادھر اپنا گھر بنا دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ گورنمنٹ، جیسے آپ نے تو بڑا آسان کہہ دیا کہ بس پار کر دو، ہٹا دو. بھائی اس کا جمع پونجی آپ نے اس نے لگائی، اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اٹ از ڈینجرس. میرا سجیشن یہ ہے کہ جو بنے ہوئے ہیں ان کو جتنے پروٹیکشن وال آپ بنا سکتے ہو، پلم بنا سکتے ہو، وہ بنا لو. سیکنڈلی اسٹرکٹ آپ پابندی لگا دیں کہ نیو کنسٹرکشن
دریا سے خوڑ سے اتنے فاصلے پہ نہیں ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. That is the only possible solution. زمانی خلق کہنا کہ بھائی اپنا گھر مٹا دو, ہم ہٹا رہے ہیں بھائی, اس کا نقصان پہلی جس سے درست ہے. آپ کی تجویز آ گئی, بہت اچھی تجویز ہے. جی ناظرین, باقی لوگوں سے بھی بات کریں گے, باقی مشران موجود ہیں ان سے بات کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے. پہلے ان سے جواب لیں گے کہ جو 2 اعتراضات کیے گئے ہیں کیا جواب دینا چاہیں گے, پھر دوبارہ ہمارے جو باقی عمائدین محترم حضرات موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. شاہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, تمام حضرات کی گفتگو آپ نے سنی. ملک صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے نہیں تجاوزات کا خاتمہ, کیونکہ یہاں پر گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل مختلف ہیں. تو پھر آپ کی نظر میں کیا تجویز ہے, اور آیا مختلف آپ اتفاق کرتے ہیں ملک صاحب کی اس بات سے؟ اس طرح ہے, ملک صاحب اور دوسرے ملک صاحب کرنل صاحب نے بات کی, اور یقیناً یہاں پہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت غریب ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لینڈ ہولڈنگز ہمارے بہت کم ہیں, 1 کنال 2 کنال, اور لوگوں کے گھر کی زمین نہیں ہے, وہ تو اوپر پہاڑوں میں چڑھتے ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ اویئرنیس از دا بیسک تھنگ, کہ آپ لوگوں کو اویئر کر لے کہ ٹھیک ہے آپ گھر بنائیں گے, لیکن 2 سال بعد آپ اور آپ کے بچے زندہ نہیں رہیں گے, تو کیا ابھی میں اویئرنیس کے لیے کوئی اقدامات آپ سمجھ رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں, آپ کو گراؤنڈ پہ کچھ نظر آ رہا ہے نا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن, کیونکہ یہ پرائرٹی نہیں ہے ہماری, میں صاحب کہتا ہوں یہ ہماری پرائرٹی نہیں رہی نا, حکومتوں کی بھی نہیں, اداروں کی بھی شاید نہیں رہی. ابھی میں آپ کو مثال دوں, پرہیب صاحب کا تشریف لے چکے ہوں گے ہالینڈ 46% ہالینڈ آپ کے سطح سمندر سے نیچے ہے. 46% ہالینڈ آپ کے سطح سمندر سے نیچے ہے. اینڈ آئی ہیو اسپینٹ اے ایئر دیئر. ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ دے ہیو کنسٹرکٹڈ ڈائکس. بالکل ٹھیک ہے, ہالینڈ کے ڈائکس بہت مشہور ہے, اور انہوں نے پورے ان کا اپنا ہے کہ ہالینڈ کو ہم نے بنایا. اس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے حالات, ہمارے ملک میں جو یار کیوں نہیں. میں انیب صاحب, میرا ایک آئیڈیا ہے, میں ابھی کرنل صاحب اینڈ ادرز ول بیئر می آؤٹ, کہ ہم تو چیختے چلے آ رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں, بے شک ہم زندہ ہیں, اور مرتے دم تک زندہ رہیں گے, جب مریں گے تو مریں گے. اور ہم اٹامک پاور ہے, وی آر پراؤڈ آف آور نیشن اینڈ آف آور کنٹری. لیکن ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس دن جب سیلاب آیا تو میں آئی واز ان ہاسپٹل, اور وہاں پہ بستر نہیں تھے کہ ہم زخمیوں کو وہاں پہ لٹائیں. ابھی پرائرٹیز کی بات ہے, وہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. وی ہیو ٹو اسٹیبلش اے بیلنس. لیکن ہمیں سیکوینس ایسی بنانی ہے کہ پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے, پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور نیشن. بالکل پاسبل ہے, جس طرح کرنل صاحب نے کہا. ابھی انگر آباد گاؤں کے میرے خیال میں کوئی ہوگا یہاں پہ, وہاں پہ 100 ہاؤس ہولڈس کا ایک گاؤں ہے, ہر وقت وہ پوٹینشلی ڈینجر پوائنٹ پہ ہے, اسپاٹ پہ ہے. اور وہاں پہ جب پہلے نیکسٹ سیشن میں وہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا 100 فٹ کے لگ بھگ کچھ گورنمنٹ فنڈ, کچھ این جی او کے فنڈ, اور وہاں پہ انہوں نے ایک پروٹیکشن وال بنائی ہے, اور پوری گاؤں ابھی تک اللہ کرے محفوظ ہو, اور محفوظ ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. تو اس طرح وہ چیزیں ممکن ہے کہ ہم مضبوط پروٹیکشن. ابھی یہاں پہ اگر آپ 200 یا 300 فٹ میں آپ اپنی امپلیمنٹیشن کا آغاز کریں گے, تو کرنل صاحب کا گھر تو گیا, وہ گاؤں بھی گیا, تو یہ کہاں جائیں گے بیچارے. تو سولوشن ہے, اگر سولوشن یہی ہے کہ آپ پروٹیکشن اور اس کو ترجیح میں, اس کو آپ اپنا ترجیح سمجھیں. مفتی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, تجویز آپ کیا دیں گے, حل کیا ہے اس کا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ متبادل جگہ دی جائے. اب ظاہری بات ہے یہاں پر شاید اتنے وسائل حکومتوں کے پاس نہ ہو, یا ہم یہ کہہ لیں اگر بالفرض وہ ترجیحات شامل نہ ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تجویز دیں گے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو, حکومت کے لیے انتظام کے لیے بھی وہ پریکٹیکل ہو, وہ کر سکیں, اور آپ بھی سمجھیں کہ لوگوں کو ریلیف بھی مل سکتا ہے؟ بس اس کی تجاویز یہ ہے کہ یہ حکومت سروے کریں, جہاں جہاں وہ دیواروں کی ضرورت ہے وہ پھر وہاں دیوار لگائیں. اب جہاں جو بہت آگے آ چکا ہو اس کے لیے ظاہر بات ہے, اب 2 کمروں کا گھر ہو تو اوپر دے سکتے ہیں. تو یہ صورت ہے اس کے لیے حل کے لیے. شاہ صاحب نے جیسے فرمایا, انہوں نے فرمایا, تو یہ ہے جہاں جہاں دیواریں بنا سکتے ہیں پانی روکنے کے لیے وہاں دیواریں بنائیں. جس کے گھر بہت زیادہ آگے اس کو پیچھے کریں. شاہ صاحب نے اویئرنیس کی بات کی, لوگوں کو شعور دینا, لوگوں کو آگاہی دینا.
آپ جیسے علماء حضرات جو ہے جب آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں آپ جمعے کے خطبے میں اس کے علاوہ بھی جب آپ لوگ بہت احترام کرتے ہیں آپ لوگوں کے، تو آپ لوگ کیوں اس میں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتے؟ کیونکہ جب آپ مسجد کی ممبر پر بیٹھ کر یقیناً جو باقی مسائل ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انسانی جان جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، تو آپ اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اس طرح کوئی پروگرام رکھتے ہیں کہ آپ ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو اویئر کرنے کا کوئی پروگرام رکھیں؟ ہم اپنے جماعت کی طرف سے یہ پروگرام رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسائل بتائیں کہ جہاں یہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اب بھی کھڑے ہیں، بعد میں بھی کھڑے ہیں، کہ حکومت بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے، یہ سارے غریب عوام ہیں، ہم شعور دیں گے جہاں تک ہمارے جماعت علماء اسلام کی طرف سے جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جہاں جب بھی ایک چاہیے کہ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں کھڑے رہے تو ہم کھڑے رہیں گے۔ ہم ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے رائے کے اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، لیکن خدمت خلق کی سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ہم اور ہمارا پورا جماعت ان کو یقین دہانی دلاتا ہے جہاں ان کو کوئی مشکل ہو ہمارے طرف سے ہمیں ضرورت ہو تو ہم انشاءاللہ ان کے شان و شان رہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ایسی صاحب، یہ سکندر خان صاحب آپ فرمائیے گا کہ جس طرح تجاویز آئی ہیں کہ پروڈکشن کے حوالے سے اگر اقدامات کیے جائیں تو شاید لوگوں کی جانیں بچ جائیں اور لوگوں کا نقصان جو مالی ہوتا ہے وہ کم ہو سکے، تو یہی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہی ایک حل ہے، یا آپ بھی چونکہ آپ بہت زیادہ انوالو ان چیزوں میں، آپ کا تو کام ہے یہ، تو آپ کی نظر میں کوئی اور تجویز ہے؟ اس طرح ہے، میں شاہ صاحب کے جو فرسٹ سجیشن ہے کہ اویئرنیس بہت زیادہ مسٹ ہے۔ 2010 میں جو فلڈ آیا ہوا تھا اس کی میگنیٹیوڈ کو اگر آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو وہ بہت زیادہ تھا، تو بحیثیت میں بھی اس قوم ہی سے ہوں، تو ابھی تک میرا نہیں خیال ہے کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا تھا، کیونکہ جب ہم انکروچمنٹ کے پیچھے جا رہے تھے، بڑی بات ہے آپ مطلب ایڈمٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ انتظامیہ کی سطح پر جو اویئرنیس کا پروگرام ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی بیشی کوئی کمزوری ہے؟ ڈیفینیٹلی امپرومنٹ کے لیے تو روم ہر جگہ موجود ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، جتنا انتظامیہ کر سکتی ہے وہ کر بھی رہی ہے ٹائم اینڈ اگین۔ یہ تو ریور بیڈس کی بات ہو رہی ہے، ایون ہم نے یہ شاہگرام سے سارے شاہگرام والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹی ایم اے کے تھرو، ہم نے جو اللیگل انہوں نے وہ گٹرس لائنس کھولے ہوئے تھے، اس میں ہم نے ان کو نوٹسز دیے ہوئے تھے، تو مطلب انتظامیہ جہاں جہاں پہ ان سے ہو سکتے تو ہر ایک چیز پہ وہ فوکس۔ چونکہ آپ کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے تو آپ تمام پارٹیوں کو یقیناً ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، کون سی پولیٹیکل پارٹی یا مقامی جو پولیٹیکل لیڈران ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اویئرنیس دینے میں سنجیدہ ہے، کوئی کوشش کی جا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ان کے پرائیورٹی میں یہ بات شامل ہے نہیں؟ یہ خیر یہ کویسچن جو ہے یہ تو بیسیکلی پولیٹیکل کویسچن آپ ہاں، لیکن بیسک انتظامیہ آپ کچھ دیکھتے ہوں گے نا کہ بحیثیت مطلب کمزوری ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کمزوری، اگر کمزوری ہوتی تو آج میرے خیال میں شاہ صاحب یہی بیٹھے نہیں ہوتے، یہ جماعت اسلامی علماء والے نہیں بیٹھے، تو ہر ایک کے دل میں ان کے لیے وہ ہمدردی بھی ہے اور وہ چاہتے بھی ہے، مگر چونکہ لٹریسی کی کمی ہے تو جو سب سے بڑا ہارڈر جو ہمارے اس چیز میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی، اویئرنیس ایسی چیز نہیں ہے کہ یار آپ جا کے اس کے ذہن میں آپ ڈال دیں، آپ اس کو وہ بتا سکتے ہیں۔ ابھی یہ بندہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جو ابھی خود مطلب وہ لگے ہوئے ہیں پھر سے اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بلڈنگ تو چلو پھر سے بھی بن جائے گا، ہم اس کو روک بھی دیں گے، ٹھیک ہے، اگر اس میں ایک بندہ ضائع ہو چکا ہوگا تو اس کی تو کمپنسیشن نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس سے نہیں سیکھ رہے تو یہ میرے خیال میں یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ حکومت میں ہیں، آپ کی جماعت کی حکومت ہے، تو پرائیورٹی میں یہ شامل ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے، کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ بھئی پاسبل نہیں ہے تجاوزات کا خاتمہ، یہاں گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہیں، تو متبادل پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے، وہی اویئرنیس یا کچھ اور؟ کیونکہ آپ کی جانب سے بھی جس شاہ صاحب نے کہا کہ پرائیورٹی میں یہ شامل نہیں ہے لوگوں کو بتانا۔ حنیف صاحب، جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے، میرے خیال میں تو اگر حقیقت تو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہاں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہر جگہ پر ہیں، سب کو پتہ ہے کہ پانی آئے گا تو پانی آئے گا تو میرا گھر جائے گا، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، بالکل یہ ہم ولیج کے سطح پر بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ کون ہے جس کو یہ پتہ نہیں کہ بھئی میں جہاں گھر بنا رہا ہوں وہاں اگر پانی آئے تو نقصان ہوگا؟ بالکل، تو پھر متبادل کیا آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ ایک تو مطلب وہ انفرادی طور پر اس کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ جگہ خطرناک ہے، درست، اور اگر فرض کر لے وہ ہمارا بھائی ان پڑھ ہے یا اس طرح، تو ہم گاؤں والے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ خطرناک ہے یہ جگہ، آپ مہربانی فرما کر کسی اور جگہ گھر بنائیں، ہوگی آپ کی کوئی کھیت ویت ادھر ہی بنا لیں۔ اور جہاں تک حکومت کی کمپنسیشن کی بات ہم کریں کہ حکومت الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، الٹرنیٹ صرف شاہگرام درہ نہیں، شاہگرام نالا نہیں۔ آپ کی باتوں سے میں یہ خاص کر رہا ہوں
کہ حکومت کچھ سر- بھی نہیں کر سر- سکتی, سر میری ایک حکومت بات کے ہاتھ سنیں. میں کچھ بھی نہیں میری بات پوری جو ہے نہیں بس ہونے دیں. حنیف صاحب میری بات پوری نہیں ہوئی. جی پلیز. اگر یہ ایک نالا ہوتا شاہگرام والا تب تو حکومت کر چکی ہوتی, مگر یہ ایک نہیں ہے, یہ سینکڑوں ہیں, اور حکومت ذمہ کی داری بس کی کس بات. کی ہے؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے, مطلب الٹیمیٹلی یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ حنیف کرنا صاحب ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہو, حکومت کے پاس فنڈ ہی نہیں اتنا. مسئلہ یہ ہے نا, ٹھیک. کون نہیں چاہتا میں محفوظ ہوں, میرا علاقہ خوبصورت ہو, یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے. سر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, پھر عمائدین سے بھی بات کریں گے. اب جب ملک صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھیے اب ہمارے پاس نہ وہ فنڈ ہے نہ وہ وسائل ہیں, تو پھر تو آپ اپوزیشن نے اور باقی انتظامیہ نے مل کر ان کو سپورٹ کرنی ہوگی نا. تو اس میں میرے خیال میں پھر تمام لوگ اکٹھے بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائیں. ادروائز ہم غریب ملک ہیں, غریب صوبہ ہے, غریب علاقہ ہے, نہ وہ پیسے ہیں نہ وہ ہمارے پاس وسائل ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہیں, تو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں, اس میں ایک تو یہ کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, قومی مسئلہ ہے, اور اس پہ یقیناً سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ترجیحات کی بات ہے. جی میں تو اس فورم کے وساطت سے اپنے مشہور بخبلن خان اور ایس صاحب کے وساطت سے, جو میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, اوپینین لیڈر بیٹھے ہیں یہاں پہ پورے علاقے کے, ان کے وساطت سے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, شاید ماضی میں نہیں ہوا, کل نہیں ہوا, تو ٹمارو, کل آنے والے کل یہ بات ہو سکتی ہے. یہ ہمارے ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. دیکھو اس کا ایک پروٹیکشن بھی اور آپ ہے. سمجھتے ہیں کہ اتنی تباہی کے باوجود حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں, میں بالکل میرا فرم اوپینین, آئی ہیو بین 10 years MP, اور یہ سیاسی حکومتوں کی ترجیحات ہی نہیں ہوتے, وہ اسٹیج پالیٹکس اور پاپولر پالیٹکس, جو نیچرل ریسورس مینجمنٹ کی جو چیزیں ہیں, جو آپ گراس روٹ پہ پلاننگ بناتے ہیں, ابھی صرف پروٹیکشن وال ہی نہیں ہے. آپ کی پلانٹیشن ہے, آپ کی یہاں پہ موجودہ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے. دیکھیں آپ عمران خان کرنا صاحب چاہیے, بہت زیادہ ایکٹیو ہے. وی اپریشیٹ اگر کر رہی ہیں, ہم اگر دیکھ لیں, اگر ہو گئے ہیں تو ہم اپریشیٹ کریں گے. اگر کر رہی ہے مطلب کوئی نہیں, اور میں نے نہیں دیکھے, جو کاغذوں میں ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے. آنیسٹلی اسپیکنگ ان کو بھی پتہ ہے, کیونکہ میں نے ایک کوشچن کیا اسمبلی, انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں 25 لاکھ پودے یہاں پہ لگائے گئے ہیں, اور 3,60,000 انہوں نے کہا کہ اس آپ کے جنگل میں ہیں. مجھے 3 پودے وہ دکھایا کہ لگائے گئے ہیں, تو وہ تو الگ بات ہے کہ وہ کس طرح جا رہی ہے. اور پریکٹیکلی یہ ہے کہ پلانٹیشن, ڈیفارسٹیشن کو ہم ڈسکریج کریں, کیونکہ جنگلات کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے, اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے یہ فلڈز آتے رہتے ہیں. اور تھنڈر اسٹارم, جس طرح پتہ نہیں کس نے بات کی, کرنل صاحب نے بات کی کہ ایک ابھی یہ گھر ہیں, یہ بہت اوپر تھا, تو جو لینڈ زونیشن ہے اس میں ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ ایسے انپریڈکٹیبل چیزیں بھی آتی ہیں. جو 2010 کا تھا وہ آسمان ادھر چڑھ گیا گاؤں کے اوپر, تو وہ تو آپ توقع نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی فرسٹ پرائرٹی. اور یہ ہمارا یہ بھائی میرے سب ایسی صاحب بھی سب بلکہ اوپینین لیڈر میرے ساتھ اس میں شامل ہوں گے کہ حکومت اس کو سنجیدگی سے لے. پرماننٹ اس کا سلوشن یہی ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لے, یہاں پہ پروٹیکشن کریں, یہاں پہ چیک ڈیمنگس کریں, تاکہ پانی کا جو بہاؤ ہے اس کو سلو کیا جا سکے. ترجیحات میں شامل کی جائے تو پاسبل ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی عمائدین جو انہوں نے مشران نے جو بات کی, آپ متفق ہیں ان باتوں سے, یا آپ کوئی تجویز دینا چاہیں, کوئی حل, کیا حل ہو سکتا ہے, یا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کے نتیجے میں جو حکومت کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں, آپ لوگ مطمئن ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کی ٹیم کو اور انیب صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آن دی اسپاٹ وہ پروگرام کر رہے ہیں, کیونکہ میں اس علاقے کا ہوں, بدر منیر صاحب کا بیٹا ہوں, ماشاء اللہ ہمارا. تو حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے میں بات کروں گا, کیونکہ توجہ تجاویزات کے اوپر تو آپ نے بہت پروگرام لمبا چوڑا کیا. تو بات یہ ہے کہ حکومت نے کچھ اقدامات اچھی کی. ہمارے بجلی بحال ہو گئی ہے 24 گھنٹوں میں, یہ لنک روڈ بنا رہے ہیں, لیکن جو افرادی لوگوں کی گھر تباہ ہو گئے, بلڈنگ تباہ ہو گئی ہے, باغات ہیں ہمارے اس شاہگرام کے حوالے سے میں بات کروں گا. ابھی تک کچھ اعلان واضح نہیں آیا حکومت کی طرف سے. یہ بیٹھے ہوئے, ان کا 6 منزل عمارت ہے, یہ 4 منزل ہے, سارے یہ بیٹھے ہوئے, یہ جو آپ کیمرہ گھما سکتے ہیں, متاثرین ہیں, ان کی پنچک کی گئی ہے, ان کے باغات گئے ہیں,
تو وزیر اعلیٰ سے مطلب بجلی وغیرہ تو بحال ہو چکی ہے بہت جلد، لیکن بالکل جی۔ جو کمپنسیشن ہے وہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہاں کیے جی گئے. ڈت کو بھی 5 لاکھ روپے مل گئے وزیر اعلیٰ، وہ بھی اچھی بات ہے. ٹھیک. زخمی کو 1 لاکھ روپے. لیکن باقی جو ان لوگوں کا گھر تباہ ہو گئے، کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں ابھی، یعنی کوئی بھائی کے گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی بہن کے گھر میں، کب تک رہیں گے؟ ٹھیک ٹھیک 25 فیملی ادھر تباہ ہو گئی ہے ہماری اس ایریا میں شاہگرام میں، اور اوپر 25 فیملی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو ان کا حکومت انتظامیہ کچھ سے شیلٹر ان کا کا جواب پروگرام ضرور کرے. لیں گے، بالکل. عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے 50 لاکھ گھر کا، تو یہاں سے شروع کرے، ہم ان کے ساتھ ہے تو اچھی بات ہے. 50-100 گھر بنائے ان لوگوں کے لیے، یہی مطالبہ ہے سب کا. ٹھیک ہے جی. کوئی اور اگر بات کرنا چاہے پھر جواب لیں گے ان سے. جی پلیز اپنا تعارف بھی کرا دیں سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ لوگوں کا. میرا نام میاں شاہد علی ہے، ایکس ڈسٹرکٹ کونسل ممبر سوات، جی. اور میاں شرافت علی کا بھائی ہوں MPA صاحب کا. اچھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا اور 2020 میں بھی سیلاب آیا ہے. جی. 2010 کا جو سیلاب تھا اس نے تو نقشہ بدل دیا تھا، وہ تو پورے اس میں. اور یہ جو یہاں پر آئے آپ یہ پانی دیکھ رہے ہیں پیچھے جو آپ، یہ آسمانی بجلی کی وجہ سے یہ زیادہ ہوا تھا. حکومت اس پر اقدامات کر رہی ہے، ہم لوگ اس پہ زور ڈال رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پر بھی، اور وزیر اعلیٰ بھی ہمارے سوات کا ہے. تو انہوں نے ہماری کوشش یہ ہے کہ PK2 اور ہماری تحصیل بحرین کو آفت زدہ قرار دیا جائے، اور اس میں جتنے فنڈ ہو سکے وزیر اعلیٰ کے فنڈ، یہ ایک MPA کے فنڈ سے نہیں ہو سکتا کہ اس کا 8-10 کروڑ کا فنڈ ہو اور وہ اس میں کام کر سکے. وہ یہاں پر سیفٹی وال بنائے گا، کہ اسکول بنائیں گے، کالج بنائے گا، اسپتال بنائیں گے. یہ ہمارا علاقہ آپ دیکھ لیں، پورے سوات کو اگر آپ میپ نکال کے دیکھ لیں تو 60% ہمارا ایک PK2 ہے اور 40% میں 7 MPA ہے. اس فورم سے تو آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے پرسنل کیپیسٹی میں، کیونکہ آپ کا تعلق ہے، آپ کے رشتہ دار وغیرہ، تو ان سے بات ہوئی اس حوالے سے MPA صاحب سے، باقی لوگوں سے، کہ بھئی اس طرح کے کوئی اقدامات کیے جائیں؟ بالکل جی، ہماری بالکل وہ آن دا اسپاٹ بھی ادھر تھے. جب سیلاب آیا تو ہم سارے ادھر تھے. ادھر یہاں پر ہم گئے، مختلف جگہ پر ہم گھومے. جس طرح میرے پیچھے بھائی نے بات کی ہے، ہم اپنی مدد سے حکومت کی طرف سے جو بجلی تھی وہ تقریباً بحال ہو چکی ہے. جو روڈز تھے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے، وہ تقریباً سارے تو نہیں ہے لیکن اپروچیبل جو ہے وہ بحال ہو چکے ہیں. اگر کوئی اور بات کرنا چاہے پھر ان سے جواب لیں گے. اگر ایک اور سوال لیں گے پلیز. ایک ہاں جی پلیز. کیا تجویز کیا دیں گے آپ، اور مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مطمئن ہیں آپ؟ کیونکہ بھائی نے جس طرح کا کمپنسیشن کا ہے ایشو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر جی پہلے تو ہم آپ کے بہت کچھ مشکور ہیں کہ آپ یہاں پہ آ گئے اور ہماری مطلب سب کچھ پوچھ لیا آپ لوگوں نے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں اگر ایسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، جعفر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہم کاروبار وغیرہ کی سائڈ پہ بھی آ جائیں تو یہ ٹورسٹ ایریا ہے سارا کے سارا. بالکل بالکل. ہماری یہ ٹراؤٹ فش فارمز وغیرہ جتنی بھی تھی وہ سب کے سب آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. پوائنٹ ہے بالکل. ہاں جی. لیکن ابھی تک جتنی مچھلی وغیرہ باقی رہ گئی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر والے سارے مطلب بے گھر ہو گئے، ایسے ہی مچھلی بھی بے گھر ہو گئے. تو مطلب اسی کے لیے جو ہمارے تالاب وغیرہ تھے جتنی بچ گئے، اس کے لیے فیڈ وغیرہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اس کی فیڈ مطلب اگر ہم ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اگر کوئی اور بات کرنا چاہیں تو خان اکبر صاحب ان کو مائک دیجیے گا، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے، کیا تجویز دیں گے، اور جو مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات ہیں آپ مطمئن ہیں اس سے؟ میں بدر منیر کا بھائی ہوں ماشاء اللہ. اور یہ علاقے میں ہمارا گھر ہے، ہمارا خاندان ہے اور سب لوگ ہیں. باقی ساری باتیں تو ہو گئی، لیکن ایک بات رہ گیا، کیونکہ جو رات والی مسئلہ ہے، جو 9:15 بجے رات کو جب دریا شروع ہو گیا تو اس علاقے میں یہ سب بیٹھا ہوا ہے. ہمارے علاقے ہم ایک عزیز لوگ ہیں، لیکن اس علاقے میں لوگ سب نکل گئے کہ بھائی بس زلزلہ ہے اور دنیا گرا، اور ایسی بارش کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، وہ قیامت کی دن سے بھی زیادہ. جو یہ بچے رات کو اس کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی، ہم نے پھر ملک الدین صاحب کو فون کیا. میں نے بولا سارا دنیا چلا گیا، آپ اٹھو. یہ اٹھ گیا اور اس نے بدلے لے کے ہم نے عورتوں کو ہم نے مسجد میں سلوایا، گھروں سے بستر لے کے، کپڑے لے کے، کیونکہ وہ حالات اگر آپ لوگ دیکھیں، وہ اگر وہ حالات دیکھیں تو آپ سے قیامت کی دن بول جائے گا. جی ایسی رات ہم پہ گزر گیا ہے. صحیح صحیح.
अब यहाँ पे कोई नवाब नहीं है, यहाँ सब गरीब लोग हैं, हमारा यहाँ कंपनी नहीं है। उसके नतीजे में जो हुकूमती इक़दाम हैं, जो ये रिलीफ का जो अमल है, आप मुतमईन हैं इससे या इसमें कोई तेज़ी आनी चाहिए? अभी जो आ रहे हैं वो तो सही है। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल तो सारे आ गए सर। एसी साहब और अब हुकूमत की जानिब से मेरे ख्याल में उन सवाल बहुत ज़्यादा हैं। कंपनसेशन की उन्होंने बात की, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर आप लोग तफसीली जवाब दीजिएगा। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मज़ीद आप कुछ मुतालबात करना चाह रहे हैं, शॉर्ट अल्फाज में प्लीज़ जी। मतलब हमारी 50-60 इचरी वगैरह अभी सारे के सारे तबाह हो गए हैं। अभी गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। हमारे साथ हम ट्राउट सेल करते हैं, उसके लिए फीड वगैरह मंगवा लेते हैं, अपने लिए भी करते हैं, उसके लिए मतलब आप लोगों से कोई तफसीलात भी तलब नहीं की गई है कि भाई हम कोई वो कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, इस तरह कोई चीज़ शुरू नहीं हो गया है सर? असिस्मेंट हो गया है, लेकिन असिस्मेंट सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स में हो गया। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए ना। परसों जयपुर शाह साहब भी विजिट किया था इसने, फिर या हमारे पीके शराफत साहब ने भी विजिट किया है, हम उसकी बहुत मशहूर है, लेकिन अभी तक कोई मतलब जो प्रैक्टिकल फिजिकल काम है वो नहीं हो रहा। ठीक, दुरुस्त। हम उसकी दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली जितनी हो सके आप हमारी साथ करें। आप पहले कुछ कहना चाहेंगे जी जयपुर शाह साहब? जी हाँ, ताकि फिर तफसील से जवाब दे सकें जी। इस तरह उन्होंने बात की ट्राउट फिश की, और यहाँ पे टीके घर भी बह गए हैं, लोग जानी भी नुकसान हुआ है, माली भी हुआ है, ज़मीनें भी बह गई, बागात भी, बिजली के जनरेटर भी। उसमें एक मेरे भाई ने सैयद मुनीर ने मुतालबा भी किया 50 लाख घर का, तो वो हमारा यूनानिमस मुतालबा है। मैं समझता हूँ कि खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम है, एस साहब के वसातत से हम मुतालबा करते हैं कि उसकी शुरुआत यहाँ से करें। फिर उन्होंने नौजवानों के लिए रोज़गार स्कीम का जो ऐलान किया था, वो तो बड़े इशू थे ना, ये वही चीज़ें हैं जो आपके ट्राउट फिश हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिश फार्म्स और बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता रहे हैं, और उसमें जो समीड़ा अपना वो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो दे शुड स्टार्ट विथ यहाँ पे इन इलाकों से शुरुआत करें, ताकि हम उसको यहाँ पे लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिले। एक चीज़ जो मुझे वो रिस्पॉन्ड करेंगे मेरे भाई बखबिलन खान और एस साहब के, ठीक है, हुकूमती वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बर वक्त आकर इस तरह हंगामी सूरत हाल में वो अपना किरदार अदा करे, और होना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है और हमारा हक़ है आवाम का, और इसलिए तो लोग वोट देते हैं। एक तो हमारा गिला चीफ मिनिस्टर साहब से रहा है कि वो कहते हैं दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन हम कहते हैं कि बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है, तो इसलिए दुरुस्त ना है। मौसम ख़राब था, इसलिए अगर मौसम ख़राब भी था मौसम ख़राब हो तो कैसे? मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो दोबारा दौरा करके तफसीली दौरा करें, पुल पे खड़े होकर तकरीर न करें। दूसरी बात, जिस तरह यहाँ पे कुछ मुजाहिरीन थे मदीन में, और उनकी जीनियन डिमांड थी, ठीक है, उनका अप्रोच ठीक था या गलत था वो अलग बात है, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको हथकड़ियाँ पहना के उनको कहते रहे हैं, और उनकी अपनी जीनियन डिमांड थी। ये चीज़ें इस तरह के हंगामी सूरत हाल में हुकूमत की बड़ा दिल होना चाहिए, तो ये हमारा मुतालबा है कि वो बड़ा दिल रखे और इन चीज़ों को। और फिर ये कि इस हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो हाउस जो मकानात गिर गए हैं लोगों के, आप आजकल जो हम देखते हैं चीज़ों को, जो नर्ख है आइटम्स की और कमोडिटीज़ की, तो आप 5 लाख में तो आप 3 महीने का आटा नहीं, क्योंकि 20 रुपए की एक रोटी मिलती है। और कल शरींदाज साहब आए थे, उसके बिजली का बिल 90,000 रुपये हैं, उनका एक छोटा सा घर है उनका, तो ये तो बिल में चले जाएंगे। ये जो मुआवजे हैं ये बहुत कम है, घरों के लिए ज़्यादा होना चाहिए। एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि वो ये कि यहाँ पे लोगों ने ऐसे लीडरशिप का और आवाम दोस्ती का यही मौका होता है कि लोग आगे निकल आके और अपने आवाम के साथ खड़े रहें। यहाँ पे ये जितने नौजवान हैं, जितने लोग हैं, सियासी गैर सियासी पार्टी से बलातर हो, कि सब लोगों ने बड़ी खिदमत अंजाम दी। उस रात में भी देख रहा था, ये सब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, 1122 वाले भी थे,
اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح میں بات اگر نہ کروں کرنل ملک الدین صاحب کا کہ ریٹائر کرنل اور ہمارے بھائی ہیں، بہت ایکٹیو ہے، بالکل بالکل، ان کا بہت بڑا کردار ہے. وی اپریشیٹ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں، شاہ خان اور شاہد ناظم صاحب، ابراہیم شاہ صاحب، ذاکر الدین، انہوں نے یہاں آفس بھی قائم کی ہے. اور ہم بالکل آپ کے تمام عامدین نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہے. بالکل انہوں نے پلے کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک پلیج ہم ان سے لیں گے کہ ہم اویئرنیس اس میں، اور ایک میرا جو آخری گلہ ہے اپنے بھائی محمود خان صاحب سے اور میری بخبلان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پہنچائے شاید کہ جس طرح 2010 میں سیلاب آیا تو ہم نے تمام اپوزیشن کو بلا کے کلام میں اور بحرین میں یہ بھی تھے اور ان کو بٹھا کے کہ بھائی یہ قومی المیہ ہے اور ہم نے اکٹھے مل کے ہم نے اس مصیبت سے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. تو یہاں آ کے پل پہ کھڑے ہو کے میرے خلاف بات کرنا ہے وہ زیب نہیں دیتا. میں نہیں کرتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کو پوری قوم کو اعتماد میں لے کے انہوں نے یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کر سکے. میرا مطالبہ ہے کہ دوبارہ آ کے ایک مدین کے لوگوں سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگے. بہت زیادہ سوالات، بہت زیادہ گلے شکوے، بہت زیادہ مطالبات سامنے آ چکے ہیں. ایک تو یہ کہ کمپنسیشن کے نام پہ جو ہے کچھ جگہ کمپنسیٹ کیا گیا ہے، لیکن جو لوگوں کے جو گھر مسمار ہوئے ہیں یا جو گھر خراب ہوئے ہیں ان کے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اگر کوئی تیزی آ جائے، ایکسپیڈائٹ کی جائے ان چیزوں کو، اور پھر میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹراؤٹ فش کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کاروبار خراب ہے. تو اس حوالے سے جو سروے ہے وہ تو کیا جا رہا ہے، تیزی آنی چاہیے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ حنیف صاحب، یہ جتنے اقدامات ہوئے ہیں ابھی تک یہ ہنگامی بنیادوں پر ہوئے ہیں. مطلب ایمرجنسی فیز سے نکالنے کے لیے یہ جو جتنے اقدامات ہوئے ہیں، ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اور یہ مایوس نہ ہو انشاءاللہ، جن کے گھر گئے وہ بھی مایوس نہ ہو. انشاءاللہ ملیں گے ان کو پیسے، جن کی پارشلی ڈیمیجز ہوئے یا مکمل واشڈ ہوئے ملیں گے سب کو انشاءاللہ ملیں گے. فشریز کی بات ہوئی، جائز مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ بھی پورا ہوگا. نقصانات ہوئے اس میں بھی شک نہیں. فصلوں کو آپ نے پوچھا نہیں تو ہم اس طرف گئے نہیں بتا دیں اس کے حوالے سے. فصلوں کو نقصانات، فصلوں کے نقصانات، باغات کے نقصانات ہوئے. نقصانات تو بہت ہیں اور تمام ادارے آن بورڈ ہیں اور اسیسمنٹ جاری ہے. کتنا ٹائم پورا ایک پلان بنائیں گے، اس کے بعد جناب والا ان کو. ٹھیک ہے ایسی صاحب، اسسمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اسسمنٹ تو ہو رہی ہے. آپ چونکہ انتظامیہ میں آپ ساری چیزیں آپ ہی کے ہاتھ سے گزر کر جاتی ہے، تو ابھی کیا کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ یہ لوگوں کو جو ریلیف کے منتظر ہیں لوگ، خاص کر جن کے گھر اب گر چکے ہیں، وہ دوسرے گھروں میں رہ رہے ہیں، تو کیا اطمینان ان کو آپ دیں گے کہ کب تک یہ تمام چیزیں ہو سکتا ہے کہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں؟ اس طرح ہے، اس میں ذرا آپ کا ٹائم لوں گا پلیز. جس طرح آپ نے دیکھا کہ مطلب یہ 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور حکومت کی سنجیدگی اور ایڈمنسٹریشن کی سنجیدگی کا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے دن ہی ہمارا مطلب وہ، میں تو رات سے لگا ہوا تھا، کرنل صاحب بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور دوسرے دن ہمارے صبح سویرے 7 بجے سے لے کے مطلب وہ ڈی صاحب آئے، کمشنر صاحب آئے اور سیکٹری ریلیف پشاور سے ہو کے نکلے تھے. تو یہ ڈائریکشنز تھے سی ایم کے، مطلب اس مقام پہ آپ پہنچے کہ کوئی ایمرجنسی بنی ہوئی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیچرل کلیمٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوپ کرنا ہیومن بس کی بات ہوتی نہیں ہے. جو فرسٹ ڈے یہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ مطلب یہ دوسری دن ہم نے مطلب راؤنڈ اباؤٹ کو 55 لاکھ روپے یہ شہداء کو دیے اور تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جو 6-7 انجرڈ تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 لاکھ تقریباً وہ ہمارے جو انجرڈ تھے ان کو دے دیے گئے. تو یہ تو دوسرے دن مطلب جو ہم نے کمپنسیٹ کر سکتے تھے تو ان کو کرنے. ابھی بات اس طرح ہے کہ گھروں کی بات آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے تھے. تو اس طرح ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ علاقہ جو آپ دیکھ لیں, جس طرح کہ میرے بھائی نے ابھی پہلے بات کی تھی, اگر ایک درے کی بات ہوتی تو بڑے آسانی کے ساتھ ہم 2 دن میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ مطلب اگر بحرین سب ڈویژن کو آپ دیکھ لیں تو 60% آف دا ایریا جو ہے یہ سوات کا صرف بحرین سب ڈویژن بنتا ہے. 40% جو ہے یہ نیچے کا جو مطلب آپ میں 7 MPs بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں؟ نہیں, میں وسائل کی خیر بات نہیں کر رہا ہوں, میں وہ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح ہے کہ ہمارے ساتھ منکیال درال ہو گیا, منکیال ہو گیا, اوپر پشمال ہو گیا, پشمال سے اوپر یہ سارے علاقے جو ہے. امکان ہے کہ جو دوسرے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں کہ وہ اپنے گھر پر آ کر اپنا جو ہے نا وہ زندگی گزار سکیں, کب تک پاسبل ہے؟ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ڈی سی صاحب کی بھی انسٹرکشن ہے, کمشنر صاحب کی بھی انسٹرکشن ہے, اور اسپیشلی جو سیم آئے تھے تو ان کی بھی انسٹرکشن تھے کہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 2 ہفتے میں آپ لوگ ان کے سروے
جو ہے یہ کمپلیٹ کر لے, اور ہم اس طرح وہ کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی رہ نہ جائے, ٹھیک درست. کیونکہ اب اگر ایک گھر اوپر گرا ہوا ہے یہ تو سب کو نظر آ جاتا ہے مطلب یہاں پہ, آپ ان کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس پر کام ہو جائے گا. اور فشریز کے لیے میرا تو یہ پیغام ہے کہ فشریز کا ان کا اپنا جو منسٹر تھا محب اللہ خان, وہ سیم کے پاس مطلب وہ تھے, مطلب جو ان کا دورہ تھا تو وہ ادھر آئے تھے, انہوں نے خود اسسمنٹ کیے ہوئے, وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو مطلب ان کے جو مطالبات ہیں سب جائز ہے, اس پر کام ڈیفینیٹلی جائز ہے. ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شارٹ, پھر جائیں گے. جانب صاحب میں یہ کہنے والا تھا, ابھی ہم نے پرزور مطالبہ کیا بھی ہے, شرافت صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ, افزدہ علاقے کو قرار دینا, ہم بڑا زور لگا رہے ہیں اس پر, اور انشاءاللہ اس کو افزدہ قرار دیں گے. جب افزدہ قرار دیں گے تو ہاں تو پوزیشن بدل جائے گی. میں اس لحاظ سے کہتا ہوں آج یا کل انشاءاللہ یہ اناؤنس ہو جائے گا. مطلب آپ ان کو تسلی دینا چاہ میں رہے ہیں؟ بالکل تسلی دیتا ہوں, میں یقین دلاتا ہوں ان کو. صحیح. ہاں جی, چلیں آپ آڈینس میں کچھ کہنا چاہیں گے سر پلیز, اگر کوئی سوال ہو. جی کرنل صاحب. ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نہ کسی پارٹی کو, نہ کسی کنٹریکٹر کو, نہ گورنمنٹ مشینری کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا. اٹ شوڈ بی نون ٹو ایوری بڈی. جیسے ابھی انکروچمنٹ آپ نے کر دی ہے فشریز کا, ویری امپورٹنٹ. ہماری انڈسٹری, ٹورسٹ انڈسٹری کا بیک بون از دی ٹراؤٹ فشر. 50 کے لگ بھگ ٹراؤٹ فش ہیچریز واش ہوئے, اور اس بازار میں مطلب جو 1200-1400 روپے کا کلو بکتا تھا, لوگوں نے 300 روپے کلو بیچ دی ہے کہ یار کھاؤ, اور مطلب ہے کہ کیونکہ ہچری تھی نہیں, خوراک تھا ہی نہیں, تو سو ان کا پوائنٹ بڑا جینون ہے. کمپنسیشن کی ذات سے بات ہوئی, جیسے سکندر صاحب نے کہہ دیا ہے, میں نے آفس بنایا ہے جس میں تمام گاؤں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, 4 بندے میرے ساتھ, فلڈ ریہیبلیٹیشن کمیٹی, اس کا آئی ایم ہیڈنگ دیٹ. اس میں ڈیتھ کمپنسیٹ ہو گئے ہیں, انجرڈ کمپنسیٹ ہو گئے ہیں. ابھی پٹوار ڈپارٹمنٹ, ریونیو ڈپارٹمنٹ کل سے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. یہ تمام گھروں کے مالکان انہوں نے تصاویر لے لی ہے, تفصیل لے لی ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ایک پٹواری کا کام یہ نہیں ہے, ہی کانٹ رن اراؤنڈ. جہاں پہ سیلاب نہیں آیا ہے, پٹواری فارغ ہے, گرداور فارغ ہے, اچھی پلاننگ سے یہ چیزیں جلدی ہو سکتی ہیں. اور جو ان کا ڈیمانڈ ہے نا کہ بھائی کب ہوگا, یہ بندے گئے ہوئے کسی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹینٹ ان کو ملا ہے, 15 فیملی ممبر ہے, وہ ایک ٹینٹ میں نہیں آ سکتے ہیں. تو یہ بڑا جلدی اس کو کمپنسیشن ان کو ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مکانات جو بھی بنا سکے. اور اگر پلاننگ کی جائے یہ پاسبل ہے کہ جلدی ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. ریونیو ڈپارٹمنٹ آئی ایم ود دیم, اینڈ وہ زیادہ کرے تو اٹ کین بی ڈن. بالکل ہو سکتا ہے. کوئی اور اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر شاہ محمد خان اور عوام کا بھائی. جی. اس کے بعد میں حنیف الرحمان صاحب آپ کا اور KU2 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر میں یہاں سیلاب کی بات کروں تو جو تباہی ہوئی ہے یہ کسی کی بس میں نہیں ہے. حکومت وقت کو چاہیے اس کے اوپر فوراً عمل کیا جائے. اور فشریز کے بارے میں ہمارے کرنل صاحب نے جو کہا, تباہی ہو چکی ہے ان بیچاروں کی, اور ساتھ ساتھ جتنے اس میں ہزاروں لوگ روزگار پہ تھے ان کی روزگار بھی تباہ ہوا ہے. حکومتی وقت کو چاہیے کہ جلدی از جلد ان کے بحالی کا کام, اور ساتھ ساتھ جہاں جتنے زمینیں اور گھروں کا مسئلہ ہے ان کے اوپر فوراً توجہ دینا چاہیے, اور علاقے کو افزدہ قرار دیا جائے. آخری سوال, آخری کوئی اگر کچھ کرنا چاہیں تو جی جی مختصر الفاظ میں جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ. میں تمام معززین کو سلام پیش کرتا ہوں. جو معززین ہیں انہوں نے بات کر لی ہے, لیکن ہم اوپر شاگرام والے ہیں, اور یہ آسمانی بجلی جو ہے پہاڑ کے سر پر لگی ہے, جو بہت سے لگی ہوئے, اور ہمارا علاقہ کو سب تباہ کر دیا ہے. ادھر نیچے آپ جو دیکھ رہی ہے یہ تو معمولی ہے. اوپر جو بلاسٹ ہوا ہے, جو علاقہ تباہ ہوا ہے, ہماری باغات تباہ ہوئی ہے, ہمارے مکانات تباہ ہوئی ہے, مسجد 2 عدد. تو اس کا سروے کیا جا رہا ہے, آپ کے پاس کوئی آئے آپ کو ریلیف دینے کے لیے, کوئی سروے کیا جا رہا ہے اس کے, آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کتنا نقصان آپ کا ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ ہم نے ان کو بتایا, لکھا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کام چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا چونکہ وقت بہت کم ہے, کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بلال مسجد جو ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اس نے تعاون کیا, ہمارے شاگرام میں اور خور شاگرام میں مسجد کے لیے بھی کچھ کرے. میں تمام معززین اور علاقے کے تمام لوگوں کو
तमाम पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करता हूँ, हम बेसहारा बेकसर रह गए। आपकी आवाज़ पहुँच चुकी है इंशाल्लाह मशरक़ तक। एसी साहब, रेवेन्यू के बारे में उन्होंने कहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भाई अगर हिकमत अमली की जाए तो ये काम जल्दी हो सकता है। मुख्तसर बताइएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस तरह है कि ये बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे साथ बहुत ज़्यादा इसकी कमी है, मगर फिर भी ये लोग जो है लगे हुए हैं कि उसको कर रहे हैं। इस पर बात की जा सकती है, मतलब बिल्कुल डेफिनेटली हम ये इस पर करेंगे आप इंशाल्लाह। इसको इस पर चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मुख्तसर जी प्लीज़। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ जिस तरह मेरे भाइयों ने बात की। एक तो ये कि हम शाहग्राम में बैठे हैं मदियन में, और ये घबराल से लेकर तिरात और पूरा इलाका बशीग्राम और सब मुतासर है, तो हम सब की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सब की नुमाइंदगी करते हैं। एक चीज़ मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन NGO का किरदार बहुत ही पुअर रहा है। और मैंने जो बात सुनी है तो इस फोरम के वसातत से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनको इजाज़त इनूसी नहीं दी जा रही। सही बराए मेहरबानी हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे ताकि NGO सेक्टर आए, क्योंकि हुकूमत की बस की बात है ही नहीं है और उनकी कमिटमेंट भी इतनी मुझे नज़र नहीं आ। हुक्मरान पार्टी का जो तर्जुमान है बख्त साहब का, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद जाफ़र शाह जो कि 10 साल यहाँ MP रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज में जो है अपने अवाम का तर्जुमानी की, और साथ ही मुफ्ती आसिफ साहब जो है उन्होंने भी इलाके की नुमाइंदगी की, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन सिकंदर खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे कर्नल मलकुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने दिन रात एक करके जो है उन्होंने खिदमत दी, और अभी भी वो वॉलंटियरली जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सब जो है मियाँ शाहिद अली साहब या बगज़ादा साहब, जितनी भी शुरका हैं, मैं इनका तहे दिल से और K2 टेलीविज़न खैबर मीडिया ग्रुप की तरफ से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस फोरम में शिरकत की और इसको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच खान अकबर साहब। जी नाज़रीन, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। स्पेशली सुहेल बादशाह साहब, ब्रेडकोट प्रेस क्लब के सदर, वो हमारे साथ है। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इंतहाई मसरूफियत से अपना वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह इस इलाके की खूबसूरती ना सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि ये इलाका तरक्की भी करेगा, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस तरह के हादसात से बचने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली, एक मरबूत हिकमत अमली बनाई जाएगी। अपने मेज़बान हनीफ रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।